جریر، ابصر بن قاسم اور شعبہ سے بھی سابقہ سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی گئی ہے۔ شعبہ کی روایت میں یہ ہے کہ سلیمان اعمش سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ذکوان سے سنا، انہوں نے ابو صالح ذکوان سے اپنے سماع کی وضاحت کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 301۔ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ہونے کی پختہ قسم کھائی اور وہ جھوٹا تھا تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا تو قیامت کے دن تک اس کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا، اور کسی شخص پر اس چیز کی نظر یعنی منت پوری کرنا لازم نہیں جس کا وہ مالک نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 302۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کا انسان مالک نہیں اس کے بارے میں مانی ہوئی منت اس کے ذمے نہیں ہے۔ مومن پر لعنت بھیجنا اس کے قتل کے مترادف ہے، اور جس نے کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا قیامت کے دن اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور جس نے مال میں اضافے کے لیے جھوٹا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ اس کے مال کی قلت ہی میں اضافہ کرے گا، اور جس نے ایسی قسم جو فیصلے کے لیے ناگزیر ہو جھوٹی قسم کھائی اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 303۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنے قول کے مطابق اسی مذہب میں ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اسی چیز سے عذاب دے گا۔ یہ سفیان کی بیان کردہ حدیث ہے، اور شعبہ کی حدیث میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے سوا کسی اور ملت میں ہونے کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے ذبح کر ڈالا اسے قیامت کے دن اسی چیز سے ذبح کیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 304۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ حنین میں شریک ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں جسے مسلمان کہا جاتا تھا، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جہنمیوں میں سے ہے۔ جب ہم لڑائی میں گئے تو اس آدمی نے بڑی زوردار جنگ لڑی جس کی وجہ سے اسے زخم لگ گئے۔ اس پر آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، اس نے تو آج بڑی شدید جنگ لڑی ہے اور وہ مر چکا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کی طرف جائے گا۔ بعض مسلمان آپ کے اس فرمان کے بارے میں شک شبے میں مبتلا ہو گئے کہ ایسا جانثار کیسے دوزخی ہو سکتا ہے؟ تو لوگ اسی حالت میں تھے کہ بتایا گیا کہ وہ مرا نہیں لیکن اسے شدید زخم لگے ہیں۔ جب رات پڑی تو وہ اپنے زخموں پر صبر نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا کہ یقیناً اس جان کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو اسلام پر ہے، اور بلا شبہ اللہ برے لوگوں سے بھی اس دین کی تائید کراتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 305۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکوں کا آمنا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکرگاہ کی طرف پلٹے اور فریق ثانی اپنی لشکرگاہ کی طرف مڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والوں میں سے ایک آدمی تھا جو دشمنوں سے الگ رہ جانے والوں کو نہ چھوڑتا، ان کا تعاقب کرتا اور انہیں اپنی تلوار کا نشانہ بنا دیتا۔ لوگوں نے کہا، آج ہم میں سے فلاں نے جو کر دکھایا کسی اور نے نہیں کیا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ شخص اہل جہنم میں سے ہے۔ لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا، میں مستقل طور پر اس کے ساتھ رہوں گا۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا،
وہ آدمی اس کے ہمراہ نکلا۔ جہاں وہ ٹھہرتا وہیں یہ ٹھہر جاتا، اور جب وہ اپنی رفتار تیز کرتا تو اس کے ساتھ یہ بھی تیز چل پڑتا۔ آخر کار وہ آدمی شدید زخمی ہو گیا۔ اس نے جلد مر جانا چاہا تو اس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ زمین پر رکھا اور اس کی دھار اپنی چھاتی کے درمیان رکھی، پھر اپنی تلوار پر اپنا پورا وزن ڈال کر خودکشی کر لی۔ وہ پیچھا کرنے والا آدمی رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے ابھی بتایا تھا کہ وہ دوزخی ہے اور لوگوں نے اسے غیر معمولی بات سمجھا، اس پر میں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے لیے اس کا پتہ لگاؤں گا۔ میں اس کے ساتھ پیچھے نکلا یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اس نے جلدی مر جانا چاہا تو اس نے اپنی تلوار کا اوپر کا حصہ زمین پر اور اس کی دھار چھاتی کے درمیان رکھی، پھر اس پر اپنا پورا بوجھ ڈال دیا اور خود کو مار ڈالا۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی جنتیوں کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ دوزخی ہوتا ہے، اور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کوئی آدمی دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 306۔ شیبان نے بیان کیا کہ میں نے حسن بصری کو کہتے ہوئے سنا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، اسے پھوڑا نکلا، جب اس نے اسے اذیت دی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اس پھوڑے کو چیر دیا، خون بند نہ ہوا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے کیونکہ اس نے خودکشی کے لیے ایسا کیا تھا۔ پھر حسن نے مسجد کی طرف اپنا ہاتھ اونچا کیا اور کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ حدیث مجھے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسی مسجد میں سنائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 307۔ شیبان کی بجائے جریر نے بیان کیا کہ میں نے حسن کو کہتے ہوئے سنا، ہمیں جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مسجد میں یہ حدیث سنائی، نہ ہم بھولے ہیں اور نہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ جندب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی کو پھوڑا نکلا، پھر اسی طرح سابقہ حدیث جیسی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 308۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ خیبر کی جنگ کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ آئے اور کہنے لگے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی کا تذکرہ ہوا تو کہنے لگے کہ وہ شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، میں نے اسے ایک دھاری دار چادر یا عبا کی بنا پر آگ میں دیکھا ہے، یعنی چوری کرنے کی بنا پر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں باہر نکلا اور لوگوں میں اعلان کیا، متنبہ رہو، جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 309۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خیبر کی طرف نکلے، اللہ نے ہمیں فتح عنایت فرمائی، غنیمت میں ہمیں سونا یا چاندی نہ ملا بلکہ غنیمت میں سامان، غلہ اور کپڑے ملے۔ پھر ہم وادی القریٰ کی طرف چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا جو جذام قبیلے کے ایک آدمی نے جسے رفاع بن زید کہا جاتا تھا اور جذام قبیلے کی شاخ بنو زبیب سے اس کا تعلق تھا، اس نے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ جب ہم نے اس وادی میں پڑاؤ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ غلام آپ کا پالان کھولنے کے لیے اٹھا، اسے دور سے تیر کا نشانہ بنایا گیا اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسے شہادت مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اوڑھنے کی وہ چادر اس پر آگ کے شعلے برسا رہی ہے جو اس نے خیبر کے دن اس کے تقسیم ہونے سے پہلے اٹھائی تھی۔ یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، خیبر کے دن میں نے لیے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ کا 1 تسمہ ہے یا آگ کے 2 تسمے ہیں۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 310۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ایک مضبوط قلعے اور تحفظ کی ضرورت ہے؟ روایت کرنے والے نے کہا، یہ ایک قلعہ تھا جو جاہلیت کے دور میں بنو دوس کی ملکیت تھا۔ آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ سعادت اللہ نے انصار کے حصے میں رکھی تھی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو طفیل بن عمر بھی ہجرت کر کے آپ کے پاس آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک آدمی نے بھی ہجرت کی۔ انہوں نے مدینہ کی آب و ہوا ناموافق پائی تو وہ آدمی بیمار ہو گیا اور گھبرا گیا۔ اس نے اپنے چوڑے پھل والے تیر نکالے اور ان سے اپنی انگلیوں کے اندرونی طرف کے جوڑ کاٹ ڈالے۔ اس کے دونوں ہاتھوں سے خون بہتا رہا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی حالت اچھی تھی اور یہ بھی دیکھا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈھانپے ہوئے تھے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے عالم میں اس سے کہا، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا، اس نے اپنے نبی کی طرف میری ہجرت کے سبب مجھے بخش دیا۔ انہوں نے پوچھا، میں تمہیں دونوں ہاتھ ڈھانپے ہوئے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا، مجھ سے کہا گیا ہے، اپنا جو کچھ تم نے خود ہی خراب کیا ہے ہم اسے درست نہیں کریں گے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 311۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ یمن سے ایک ہوا بھیجے گا جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی اور کسی ایسے شخص کو نہ چھوڑے گی جس کے دل میں ایک دانے کے برابر یا ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا مگر اس کی روح قبض کر لے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 312۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان فتنوں سے پہلے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ ان فتنوں میں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اپنا دین دنیاوی سامان کے عوض بیچتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 313۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب یہ آیت اتری، سورہ حجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی مت کرو۔ یہ آیت آخر تک اتری تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، میں تو جہنمی ہوں۔ انہوں نے خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے بھی روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو عمر، ثابت کو کیا ہوا؟ کیا وہ بیمار ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ میرے پڑوسی ہیں اور مجھے ان کی کسی بیماری کا پتہ نہیں چلا۔ حضرت انس نے کہا، اس کے بعد سعد ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی تو ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ آیت اتر چکی ہے اور تم جانتے ہو کہ تم سب میں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ ہے، اس بنا پر میں جہنمی ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جواب کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 314۔ جعفر بن سلیمان نے کہا، ہمیں ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے خطیب تھے۔ جب یہ آیت اتری، آگے حماد کی سابقہ حدیث کی طرح ہے، لیکن اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 315۔